صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کے بابرکت ارشاد کا مفہوم یہ ہے وہ لوگ کہ جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. یہاں پر کسی اور چیز کو نہیں بیان فرمایا، صرف یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ آوازوں کو پست رکھیں. آواز کو پست رکھنے پر انعام کیا ملا؟ فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. حصول تقوی کے حوالے سے جو محنت مشقت ہوتی ہے اس کی سینکڑوں ہزاروں شکلیں ہوں گی، لیکن کوئی کمال کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہاں پہ صورتحال یکسر مختلف ہے کہ تقوی کا ایسا کمال کہ جس کو کبھی زوال نہ ہو، اور اس کے حصول کے لیے ذکر اذکار، معمولات، مجاہدات، مشقتوں، ریاضتوں کا تذکرہ نہیں ہے. بس اتنا فرمایا کہ ہمارے حبیب کے سامنے آوازوں کو پست رکھیے. ظاہر ہے کہ تقوی ہی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کی نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کی ضمانت ہے. والعاقبۃ للمتقین آپ کثرت سے سنتے ہیں. حصول تقوی کے لیے ادب ہی معیار ہے. ہر زمانے میں علم حاصل کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، تحقیق کرنے والے، علوم میں رسوخ کے حوالے سے محنت کرنے والے بے شمار گزرے ہیں. ہر زمانے میں ان کی تعداد ہزاروں نہیں، یقیناً لاکھوں ہوگی. لاکھوں میں تعداد کے باوجود تاریخ میں جن کے نام سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ ادب ہی کے ذریعے سے انہوں نے اس ابدیت کو پایا ہے، اس دوام کو پایا ہے. ورنہ بے شمار پڑھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، محققین ہیں، کوئی جانتا بھی نہیں. ہمارے حضرت شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. حجاز مقدس میں قیام پذیر تھے کہ شیخ نے منشا ظاہر فرمائی کہ کچھ وقت ہمارے پاس آ کر رہو. سفر اختیار کرنے میں کچھ وجوہات کی بنا پہ تاخیر ہوئی. بالآخر اپنے بڑے بھائی صاحب کے ساتھ سفر اختیار کیا، ہندوستان پہنچے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سہارنپور پہنچے تو
بڑے بھائی صاحب نے کہا کہ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. میں نے ان کے سامنے ایک دوسری صورت رکھی تو انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں یہاں سے ہی جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا بہت بہتر. وہ وہاں سے چلے گئے. میں پھر اپنے علاقے میں پہنچا اور وہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کی امانتیں تھیں. میرے پیش نظر کچھ اور مفہوم تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے علاقے سے حضرت یعنی شیخ کا جو علاقہ ہے وہاں تک میں ادباً پیدل جانا چاہتا تھا. تو میں نے ظہر کے بعد پیدل سفر شروع کیا اور اگلے دن صبح 10 بجے میں حضرت کے علاقے میں پہنچا. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ادب ہی سب کچھ ہے. میرے بڑے بھائی صاحب جب پہنچے تو مرشد کامل نے پوچھا کہ حسین احمد نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کل پہنچیں گے. میں نے کچھ کھجوریں اور کچھ چیزیں بڑے بھائی صاحب کے ذریعے سے کچھ ہدایہ حضرت کی خدمت میں بھیج دیے. حضرت نے بخوشی قبول فرمائے، شکریہ ادا کیا، دعائیں دیں. ساتھ ہی پوچھا جس کو میں اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا خاص ہدیہ. تو بڑے بھائی صاحب نے کہا کہ وہ تو حسین احمد خود ہی لے کر آئیں گے. تو اگلے روز میں پہنچا، یعنی ظہر کے بعد پیدل سفر شروع کیا. ساری رات پیدل چلتے رہے. اگلے روز 10 بجے میں شیخ کے ہاں پہنچا. سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. جو ذوق نہیں رکھتے ظاہر ہے کہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر خدمت ہوا تو مرشد بہت خوش ہوئے اور میں نے وہ خاص ہدیہ جس کا حضرت کو شدت سے انتظار تھا وہ پیش کیا. وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں کھجوروں کے کچھ درخت تھے تو ان کی 3 کھجوریں مجھے میسر آئی تھیں. شیخ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ ویسے تو مدینہ پاک کی کھجوروں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن سرکار کی مسجد میں جو درخت ہیں ان کی عظمت کا کیا کہنا. تو میں نے وہ پیش کی تو بہت خوش ہوئے، سر آنکھوں پہ رکھا اور فرمایا کہ بھائی یہ تو نایاب اور انمول ہدیہ ہے. تو حضرت نے اس کے ان 3 کھجوروں کے 72 حصے کیے. اب منشا مبارکہ کیا تھی کہ یہ برکت بہت سے لوگوں میں پہنچے. اور ارشاد فرمایا کہ جو گٹھلیاں ہیں یہ پھینکنی نہیں ہیں. ٹھیک ہے حضرت نے ان گٹھلیوں کو پسوایا اور پسوانے کے بعد اپنے پاس رکھا اور ہر روز اس میں سے تھوڑا سا پھانک لیا کرتے تھے. ایک تو ہدیہ خاص یہ تھا. دوسرا ہدیہ خاص جو بڑا عجیب بھی تھا اور بڑا عظیم بھی تھا وہ میں نے پیش کیا. وہ ہدیہ یہ تھا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جہاں پہ ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اس میں اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد نیچے زمین میں جہاں تک ممکن ہوا شیشے سے اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا، اوپر سے بھی بند ہے. روضہ اقدس کے اوپر وہ جو حجرہ مبارک تعمیر ہے، تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو خادم خاص تھے جو اس کی نگرانی کرتے تھے، جن کے پاس اس کی چابی تھی، وہ مجھ سے حدیث پاک پڑھتے تھے. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یوں شرف قبولیت سے نوازا کہ غالباً 16 سال
روضہ اقدس کے دامن میں بیٹھ کر آپ نے احادیث مبارکہ پڑھائیں اور بغیر تنخواہ کے پڑھائیں. آپ ذرا چشم تصور میں دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، تو کیا لذت ہوگی اس منظر کی کہ جس میں محدث یہ کہے کہ اس روضہ مبارک کے صاحب نے یہ فرمایا. سبحان اللہ. 16 سال اس طرح سے پڑھایا. تو وہ جو وہاں کے خادمین تھے، خادم خاص تھے، وہ مجھ سے پڑھتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے. تو اس شاگرد ہونے کے ناطے، اس محبت کے حوالے سے وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے کہ مجھے اس حجرہ شریف کے قریب جانے دیتے تھے، دروازہ کھول دیتے تھے، تو میں جا کر کے صفائی کرتا. اس صفائی کے نتیجے میں جو گرد و غبار اکٹھا ہوتا، میں شیخ کے لیے، مرشد کامل کے لیے اس کو محفوظ کر لیا کرتا تھا. تو شیخ نے فرمایا کہ بھائی وہ ہمارا خاص ہدیہ. تو میں نے وہ غبار کہ جو حجرہ مبارکہ میں اکٹھا کیا تھا وہ میں نے بڑے ادب سے پیش کیا. حضرت نے اس کو چوما، سر آنکھوں سے لگایا اور فرمایا کہ سرما لاؤ. تو سرمے میں اس کو ملایا اور ہر روز اہتمام سے اپنی آنکھوں میں اس کو لگایا کرتے تھے. یہ جو شیخ کامل ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، ان کے بارے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صفات سے اور بڑے کمالات سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری درخواست پر ہم پہ یہ احسان فرمایا کہ ہمارے گھر میں قیام فرمایا اور ہماری اس درخواست کو منظور فرمایا. تو ہم حضرت کی خدمت میں ہمیں سعادت ملی کہ ہم کھانا بناتے تھے. بظاہر مضمون سے لگتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری اہلیہ دونوں مل کے ہم کھانا بناتے تھے. ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کیا تھی کہ دو جہاں کے بادشاہ اور سید الانبیاء سید الملائکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرف میزبانی بخشا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم کھانا بنا کر بھیجتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے، کھانا بچ کر آتا. تو مضمون یہ ہے کہ کھانا بچ کر آتا، لیکن میں گناہگار یہ سمجھتا ہوں بچ کر نہیں آتا تھا، سرکار بچا کر بھیجتے تھے. تو جب کھانا بچ کر آتا تو میں اور میری اہلیہ اس پیالے کو کہ جس میں کھانا ہم بھیجتے تھے اس کو چاروں طرف سے دیکھتے. جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت انگلیوں اور بابرکت ہونٹوں کے نشان ہوتے، ہم وہاں سے کھاتے تاکہ وہ برکت ہمیں بھی ملے. اس اجمال کی قدر تفصیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ آپ کی جب روانگی ہوئی مکہ مکرمہ سے تو اہل مدینہ کو خبر ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں. انہیں اس بات کی بے حد خوشی ہوئی اور وہ بڑی شدت سے منتظر تھے. اس اطلاع کے بعد اہل مدینہ مکہ مکرمہ سے آنے والے راستے کے کنارے پر جا کے صبح صبح بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ دوپہر ہو جاتی اور گرمی کی شدت ناقابل برداشت ہو جاتی. ہر روز انتظار کرتے اور اس وقت دوپہر میں شدید گرمی میں واپس آ جاتے.
ایک روز ایسا ہی ہوا، انتظار کر کے جب واپس پہنچے تو اس دوران سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری دور سے نظر آئی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادم خاص افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ جو وہاں کے یہودی تھے وہ اس منظر کو روزانہ دیکھتے، یار کمال ہو گیا ہے کہ کیسی وہ شخصیت ہوگی اور ان کی کیسی محبت ہے کہ ہر روز آ کے بیٹھتے ہیں اور دوپہر تک انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک یہودی کی جب نظر پڑی تو اس نے شور مچایا، اعلان کیا، ارے جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگم بھاگ پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے سرکار کی زیارت نہیں کی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ وہاں پہ جا کر کے بیعت ہوئے، مسلمان ہوئے اور یہاں پہ آ کے لوگوں کو مسلمان کیا، لیکن انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، اور اشتیاق سبھی کو تھا، اور وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب دو شخصیات تھیں، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ثانی اثنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مشابہت تھی، اور مضامین میں بات ملتی ہے کہ یہ مشابہت خلقت کے اعتبار سے نہیں تھی، یعنی تخلیقی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بابرکت چہرہ ویسا نہیں تھا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلصانہ، سچی اور سچی محبت کا نتیجہ تھا کہ ایک ایک چیز سرکار جیسی ہوتی چلی گئی۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مارے غم کے یہ حال ہو گیا تھا کہ کوئی شخص ان کے منہ کے قریب اپنا منہ کرتا تو اس میں سے خاص قسم کی بو آتی تھی۔ تو ایک حکیم آئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جگر کباب ہو جانا، وہ شاید لوگ مبالغہ کرتے ہیں، لیکن اس شخص کا، ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی بنا پر واقعتاً جگر جو ہے وہ جل گیا ہے، یہ اس کی بو آتی ہے۔ محبت کا یہ عالم تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جب کسی سے سچی اور سچی مخلصانہ محبت ہوتی ہے تو چہرہ بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دادا پیر قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ، جن کے بارے میں نے اپنے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے خود یہ سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں ایک عرصہ حضرت کی خدمت میں رہا، بہت سے لوگ حضرت کی خدمت میں آتے تھے، دعاؤں کی درخواست کرتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی نے دعاؤں کے لیے کہا ہو اور دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ ان کے خلفاء میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سرگودا میں جن کا قیام تھا وہ بھی تھے، وہ ان کے پیر صاحب کے نواسے تھے، یعنی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب تھے شاہ عبد الرحیم صاحب، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب کے نواسے تھے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب اپنے ان خلیفہ کا بہت اکرام اور احترام کرتے تھے کہ میرے پیر و مرشد کے نواسے ہیں، اور وہی ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ اخیر عمر میں نے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی زیارت کی ہے، بہت ہی نیک اور صالح، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ دو باتیں ان کی عرض کرتا ہوں، ایک بات جو آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ سے ماورا ہے، وہ یہ کہ ایک اللہ والے نے بات ارشاد فرمائی، غالباً حضرت
شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان میں اللہ کی رحمت سب سے پہلے ان پہ نازل ہوتی ہے. یہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی، بس سن لیجئے. دوسری بات جو بڑی اہم اور بڑی عجیب اور بڑی عظیم ہے وہ یہ ہے کہ مستقل ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ اپنے ذکر، اذکار، معمولات، تسبیحات، جو بھی وہ ان کے اوراد و وظائف تھے ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ پورا قرآن کریم ایک مرتبہ پڑھتے تھے روزانہ. ان کا چہرہ میں نے دیکھا، آپ یقین کیجئے کہ اتنے انوار و برکات تھے کہ نظر بھر کے آدمی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا. تو اخیر عمر میں نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کو نہیں دیکھا، ان کی تصویر دیکھی ہے. اخیر عمر میں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کا چہرہ بالکل حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیسا ہو گیا تھا. جہاں پہ مخلصانہ سچی اور سچی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہاں پہ دیگر پاکیزہ کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہیں، سب سے معتمد ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ پوری امت کا کہ جو احسانات ہیں ان کا بدلہ اتار چکا ہوں، واحد ابو بکر ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا. تو اب لوگ اکٹھے ہوئے، ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پہلی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اب وہ دونوں ہی جو شخصیات تھیں ان کے چہروں میں مماثلت تھی اور مشابہت تھی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی کیفیات سے محسوس کیا کہ بعض لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے اس بات کے تعین میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں. اب میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑے محبت کرنے والے صحابہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور محبت اپنے آداب خود سکھاتی ہے. اب یہ نہیں کہ ہر آنے والے کو بتائیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی اور کمال تدبیر اختیار کی. جیسا کہ عرض کیا کہ شدید گرمی تھی تو انہوں نے تدبیر یہ اختیار کی کہ ایک چادر لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر اس چادر کو تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دونوں جو ہم شکل ہیں ان میں جو چادر تان کے کھڑے ہیں یہ خادم ہیں اور جن پر تانی گئی ہے وہ مخدوم ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو کچھ ملتا ہے وہ ادب سے ملتا ہے، ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے ذی علم نامور محققین مدفون ہو گئے، مستور ہو گئے، کوئی نام تک نہیں جانتا. اور جنہوں نے ادب کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف تشریف لائے. 4 روز قباء شریف میں آپ نے قیام فرمایا، پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ روانہ ہوئے. اب وہاں پہ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ سرکار میرے ہاں قیام فرمائے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی محبت اور اخلاص ایک حقیقت ہے، لیکن کسی ایک کے ہاں قیام فرمائیں تو باقیوں کا دل ٹوٹتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مروت ہے وہ تو مثالی ہے. اللہ تعالی نے اس مروت کے پیش نظر فرمایا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ سرکار میرے ہاں تشریف لائیں، آپ میرے ہاں مجھے یہ شرف بخشیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ اونٹنی
اللہ پاک کی طرف سے مامور ہے، یعنی اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جو جگہ اللہ کی مشیت میں ہمارے قیام کے لیے بہتر ہوگی وہاں جا کے یہ ٹھہرے گی۔ اب سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس امید اور اس آس پر کہ کون وہ خوش نصیب ہے۔ تو چلتے چلتے وہ اونٹنی ایک جگہ پہ پہنچی، وہ محلہ بنی نجار کا محلہ کہلاتا تھا، اور جو بنو نجار تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے۔ چلتے چلتے وہ اونٹنی ایک جگہ پہ جا کے بیٹھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج مسجد نبوی شریف ہے۔ 2 یتیم بچے بنو نجار کے جو تھے یہ ان کی جگہ تھی، اور یہاں پہ ایک یوں سمجھے کہ چھوٹا سا باغیچہ تھا کھجور کا۔ تو اونٹنی جا کر کے بیٹھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اونٹنی پہ تشریف فرما رہے۔ تو اونٹنی وہاں سے اٹھی، پھر کچھ چلی، لیکن پیچھے کو دیکھا، پھر دوبارہ آ کے وہاں بیٹھی۔ جب دوبارہ وہاں آ کر کے بیٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اونٹنی سے نیچے تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے تشریف لائے تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم صحابی، بہت بڑے صحابی، علم و فضل میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، اخلاق میں بہت اونچا مقام ہے، اور فنا فی الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ذہن میں کوئی بات آئی نہیں، یہ تدبیر آئی کہ اونٹنی کا جو کجاوا تھا انہوں نے فوراً وہ اٹھا لیا اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بھائی کجاوا جس کا ہے ہم بھی اسی کے ہیں، اور فرمایا، پھر پوچھا، اب حضرات صحابہ سب عرض کر رہے تھے حضرت ہمارا گھر یہ ہے، تو پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں؟ کہ حضور یہ میرا گھر اور یہ دروازہ یہ بالکل قریب ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ ہمارے لیے آرام کا انتظام کرو۔ بس پھر کیا تھا، جس دن مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ان کے لیے عید کا سما تھا۔ عید کا لفظ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خوشیوں کے حوالے سے اس سے بڑھ کر کے ہمارے ہاں کوئی مثال نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا لیکن مجھے بہت اچھی طرح میں یاد ہے کہ اس دن جیسا روشن دن آج تک نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا۔ اور مدینہ منورہ کی بچیوں نے وہ جو اشعار ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، وہ عظیم جو اشعار ہیں، سبحان اللہ۔ قافلوں کو رخصت جس موڑ سے کیا جاتا ہے اس موڑ سے 14ویں کا چاند نکلا ہے۔ جب تک ایک شخص بھی اس دھرتی پر موجود ہے ہم پر اللہ کا شکر لازم ہے، اتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ نے دی۔ اس موڑ سے کوئی انسان، کوئی عام شخصیت نہیں، 14ویں کا چاند ہم میں آیا ہے۔ یہ کیفیت کی لفظوں میں بیان نہیں کی جاتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو قیام کے لیے قبول فرمایا۔ حضرت کا جو گھر تھا یہ 2 منزلہ تھا۔ حضرت کا نام خالد ہے، ابو ایوب کو نیت ہے، خالد ابن زید نجاری خزرجی رضی اللہ تعالی، عظیم صحابی، سبحان اللہ۔ تو 2 منزلہ گھر تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، تو آپ جو ہیں وہ بالائی منزل پہ قیام فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی منزل کو، یعنی جو گراؤنڈ فلور ہے، جو دور ارضی ہے، اس کو آپ نے بھائی توجہ کے ساتھ اس کو بند کر دیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کو اپنے قیام کے لیے منتخب فرمایا۔
تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور ہم کیسے اوپر والی منزل پہ رہیں گے، ہر وقت ہمیں بے ادبی کا احساس ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ آپ کی محبت، آپ کا ادب، اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی، لیکن اگر ہم اوپر والی منزل پہ ہوں گے تو اہل ایمان جو والہانہ طور پر محبت کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سے ملنے آئیں گے تو انہیں اوپر آنے میں دشواری ہوگی. تو ہماری راحت اس میں ہے کہ ہم نیچے قیام کریں. چنانچہ اس ارشاد کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اوپر والی منزل کو اپنے لیے اختیار کیا اور نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. کہتے ہیں کہ ہم کھانا بنا کر بارگاہ اقدس میں بھیجتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے اور ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. سبحان اللہ. اور کوئی بہت امیر و کبیر نہیں تھے، بس مناسب سی صورتحال تھی، جو میسر تھا ہم پیش کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ اسے قبول فرماتے اور تناول فرماتے، اور جو بچ جاتا وہ واپس بھیج دیتے. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بچتا نہیں تھا بلکہ خود بچا کر کے بھیجتے تھے. یہ بڑوں کی صفات میں سے ہے، بڑوں کی خوبیوں میں سے ہے. اور سرکار تو بڑوں سے بھی بڑے ہیں، سب بڑے مل جائیں تو سرکار کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے. دلجوئی کرنا تو سرکار پہ ختم تھا. تو محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ ہم اس پیالے کو دیکھتے تھے، انگلیوں کے نشانات کہاں ہیں، لب مبارک کہاں سے لگائے. دیکھیے سبحان اللہ، محبت دیکھیے. تو ہم اپنی قسمت میں رش کرتے تھے، اپنی قسمت پہ نازاں تھے کہ اس جگہ ہمیں اپنے ہونٹ لگا کر کھانا کھانے کا موقع مل رہا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ لگا کر کے کھانا تناول فرمایا. ایک بار ایسا ہوا کہ ہم نے کھانا بنایا اور کھانے میں ہم نے لہسن یا پیاز ڈالے. غالباً پکنے میں جو ترتیب ہوتی ہے شاید وہ ویسی نہیں ہوگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. جب برتن واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ کھانا پورے کا پورا موجود ہے، آپ نے تناول نہیں فرمایا. تو ہم بہت پریشان ہوئے کہ غلطی ہو گئی، سرکار ناراض ہو گئے. تو ہم حاضر خدمت ہوئے اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں وہ پیاز ڈلے ہوئے تھے، تو ان کی مہک کی وجہ سے، ان کی بو کی وجہ سے ہم نے نہیں کھایا، آپ کھا لیجیے. اور ایک بات ارشاد فرمایا، بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ ہم نے ملائے اعلیٰ میں، یعنی اللہ رب العزت کے حضور کچھ راز و نیاز کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ جو بو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب وہ راز و نیاز کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس ذات نے بلند کیا ہے وہ جانے، جس کو بلند کیا ہے وہ جانے. جی تو بہت سے آداب کا اس مضمون سے علم ہوا کہ جب کسی ایسی مجلس میں جائیں کہ جو روحانیت سے بھرپور ہو یا روحانیت سے منسوب ہو، تو کوشش کریں کہ آپ کی وجود سے بدبو نہ آئے، آپ کے بدن سے، آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے. ایک حدیث پاک کا حاصل ہے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جس مختلف قسم کی جو بو ہوا کرتی ہیں، جو انسانوں کے لیے باعث اذیت ہوتی ہیں، فرشتوں کے لیے بھی باعث اذیت ہوتی ہیں. آدمی بالخصوص جب مسجد میں جائے تو مسجد میں وہ اللہ کے ہاں حاضر ہوتا ہے. نماز ایک حضوری کی مسنون ترین سب سے اعلیٰ شکل ہے. اس میں جائے تو کوشش کرے کہ سب سے بہتر حالت میں جائے. بہتر حالت کا مطلب یہ ہے کہ جسم سے نہ صرف یہ کہ بو نہ آئے، بلکہ کوشش کرے کہ ایسی ترتیب اختیار کرے کہ وجود سے خوشبو آئے.
اللہ کے حضور جا رہا ہوں. اور کپڑے بھی وہ استعمال کرے کہ جو بہت ہی باوقار ہوں. چنانچہ فقہا نے تحریر فرمایا ہے کہ ایسے کپڑے کہ کسی بھی باوقار مجلس میں انسان ان کپڑوں کو یا اس لباس کو باعث شرم محسوس کرتا ہو، ایسے کپڑوں کو پہن کر کے نماز ادا کرنا مکروہ ہے. مثلا آدمی جب اپنے گھر میں سوتا ہے تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تہمت باندھ لیتے ہیں اور بنیان پہنی ہوئی ہوتی ہے. یہ راحت کی ایک صورت ہوتی ہے. اس حالت میں آدمی گوارا نہیں کرتا کہ میں شادی کی تقریب میں جاؤں یا کوئی اور کسی پنچایت میں جاؤں یا کوئی اور باوقار موقع ہو وہاں پہ میں جاؤں. چنانچہ اگر اچھا میں ابھی آیا، کپڑے بدل کے جاتا ہے. اب اس حالت میں آدمی چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری کی پنچایت کو، شادی کی تقریب کو اللہ کی حضوری سے بہتر سمجھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کسی شخص کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو وہ اس تخاطب میں شامل نہیں ہے. لیکن جس کے پاس سہولت میسر ہو، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں وہی ٹراؤزر پہنا ہوتا ہے جو جاگنگ کے لیے ہوتا ہے، یا وہ ٹراؤزر جو رات کو سونے کے لیے ہوتا ہے. بالکل نماز ہو جاتی ہے، لیکن حضور یہی ٹراؤزر پہن کے آپ ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب یا کمشنر صاحب کی مجلس میں جانے کو گوارا کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. فطرت انسانی یہ مسئلہ خود سمجھا رہی ہے. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ملأ اعلیٰ میں راز و نیاز اختیار کرنا ہوتا ہے، اس میں مصروف ہوتا ہوں. یہ بو وہاں کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اس بنا پر میں نے وہ کھانا نہیں کھایا. بہرحال حاصل گفتگو یہ ہے، جو ہماری نشستوں کا جو موضوع چل رہا ہے، کہ جو کچھ ہے وہ ادب کے نتیجے میں ہے اور ادب کے ذریعے سے ہے. سارے اسباب اور سارے ذرائع اختیار کر لیں، لیکن ادب میں ذرا سی کمی ہو گئی تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے سب کچھ برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اعلیٰ درجے کا ادب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے ادبی سے، گستاخی سے، محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.